بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب والا۔ السلام۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے قربانی کی تو ہم ہمارے شہر میں قربانی نہ کر کے اسے اپنے جہاں ہمارا وطن ہے قربانی کروانا کیا ضروری ہے؟ کیا یہ عمل صحیح ہوگا؟ جی، انسان کے لیے ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ مستحبی قربانی جی جہاں پر مقیم ہے وہیں پہ کروائے، لیکن اگر واجب قربانی ہے، مثلا مکہ معظمہ میں گیا ہے حج کرنے اور منا کے میدان آیا ہے، تو پھر اس کو اگر منا میں ہے تو وہیں قربانی کرانی، جی ایسی شرط وہاں پر۔ شکریہ آقا۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلام۔ وعلیکم سلام۔ السلام۔ میرا سوال یہ کہ رات کے وقت قربانی کروانا کیسا ہے، کیونکہ اکثر عید والے دن قصائی نہیں ملتے۔ جی، نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز عید تک مہلت ہے کہ انسان اس دن قربانی کرا سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو پا رہی ہو تو ظہر تک اس کو اجازت۔ اور 3 دن تک پھر ہے۔ جی جی۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں 5 منتھ پریگننٹ ہوں، پلیز کوئی دعا اللہ پاک مجھے ایک ہیلدی بیٹی عطا کرے، اور ذہین بچوں کے لیے کون سا عمل کرے؟ سورہ لقمان کو بلند آواز سے ہر روز پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی، بلند آواز جی سے، تاکہ یہ آواز اس بچے کے کان تک پہنچے۔ جی اسی طرح سے سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی کے پڑھنے کی بھی تاکید ہے، البتہ اس میں شرط نہیں ہے کہ بلند آواز سے پڑھے۔ سورہ حاقہ کو لکھ کر اپنے گلے میں آویزاں کر لیں، یہ 3 عمل انشاءاللہ اختیار کریں، بچہ ذہین انشاءاللہ دنیا میں آئے۔ انشاءاللہ۔ شکریہ آقا۔ When Imam Ali alayhi salam became Khalifa, why didn't get back Fadak? Salam, I'm Muhammad Abdullah Bhatt from Kashmir. جب مولانا متقیان کو ظاہری خلافت ملی تو فدق کیوں نہیں واپس لے لیا؟ یہی سوال بعین ہی معصوم سے کیا گیا تھا، جی ہمارے چھٹے امام سے یہی سوال جی پوچھا گیا 2 بار، اور ہمارے 7ویں امام سے، جی یعنی اس طرح سے 3 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا، اور معصوم نے تینوں موقعوں پر جواب دیا ہے۔ جی جن جوابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ معصومین جانتے تھے کہ جس نے ظلم ڈھایا وہ بھی اس وقت جہنم میں ہے، اور جس سید عالمیان پر ظلم ڈھایا گیا وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر، تو روایت کے مطابق مولا نے اس لیے کہ چونکہ جس نے ظلم ڈھایا تھا وہ روز عذاب برداشت کر رہا ہے، لہٰذا اس کے عذاب کو کم نہ کیا جائے، اس کو ایز اٹ از رکھا۔ ایک اور جو وجہ بیان کی معصوم نے، جو روایتوں میں آئی، کہ چونکہ اس زمانے میں یہ باغ فدق کو چھینا گیا، غصب کیا گیا، اور پھر اس کو بہتوں نے اس کے اوپر قبضہ رکھا اور بہتوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ جی نتیجے میں یہ غیروں کے پاس بہت سے ایسے افراد تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا اور وہ قابض تھے اس پر، جی تو ایسے موقع پر اگر ان سے واپس لیا جاتا، خون خرابے کا بھی خطرہ تھا، بہت زیادہ جانوں کے تلف ہونے کا بھی مسئلہ تھا، یہ سارے حالات نہ پیدا ہوں، لہٰذا اس کو ایز اٹ از رکھا گیا۔ یہ 2۔ تیسرا جواب، ہمارے 7ویں امام نے فرمایا کہ جس موقع کے اوپر حضور اکرم اسی مکہ معظمہ فتح مکہ کے بعد تشریف لائے، جی اس موقع پر آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا گھر واپس نہیں لیں گے، جی تو حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ گھر تو بیچ دیا گیا، جی تو چونکہ بک گیا، اب ہم اہل بیت، رسالت مآب کا جملہ جو 7ویں امام نے نقل فرمایا، جی ہم اہل بیت جب کچھ چلا جاتا ہے تو اس کو پھر واپس نہیں لیتے، جی ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لہٰذا چونکہ یہ باغ فدق اہل بیت اطہار کا حق تھا، یہ لے لیا گیا، اہل بیت اطہار نے یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے، اب انشاءاللہ اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہے تو کیا اس لڑکی کو اپنے گھر والوں کی اجازت ضروری ہے، جبکہ وہ لڑکا جاب بھی کرتا ہے اور اس کو کوئی لڑکی پسند ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر گھر والے صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کروا رہے ہیں کہ لڑکی غیر شیعہ ہے اور نکاح میں لیٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لڑکا اپنے فیوچر اور پڑھائی پہ دھیان دے؟ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ لڑکی کی شادی میں عقد کے موقع پر لڑکی کے ولی جو اس کے والد ہیں ان کی اجازت ضروری ہے۔ جی شکریہ۔
میرا ایک سوال اور ہے. آج کے اس دنیا میں جہاں انسان کو اپنے نفس پہ قابو کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے، اور ہم آج جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یا آج جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، وہاں کہیں نہ کہیں کوئی بھی لڑکا گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اگر وہ اس گمراہی سے بچنے کے لیے غیر گھر والوں سے نکاح کے لیے بولے اور گھر والے اس چیز پر دھیان نہ دیں اور اگنور کریں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بات کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. انسان بہت سارے اوقات شرم کی وجہ سے خود کو گناہوں میں تو لے کے چلا جاتا ہے، لیکن شرم کی بنا پر اپنی بات اپنے گھر والوں سے نہیں کہتا. یہ غلط ہے. جی اگر گناہ کا خوف ہے تو انسان کو جا کے صاف بات کرنا ہے، بتانا چاہیے کہ یہ مشکل ہے، اس مشکل کا حل ہونا چاہیے. جیسے ایک انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح سے اس جوان کو بھی اپنے والدین تک بات پہنچانے کے لیے یا خود ان سے بات کرنی چاہیے یا کسی کو ذریعہ بنائے وہ ان کی بات کو پہنچائے، لیکن بتانا چاہیے، اپنی مشکل کو والدین تک پہنچانا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. بہت پریشان ہوں. مجھے لائف میں کرنا تو بہت کچھ ہے، لیکن جس بھی چیز سے ہاتھ ڈالتا ہوں وہ سیکھنے کے لیے تو وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد اس سے میرا دل بھر جاتا ہے اور پھر کوئی اور چیز میں دل لگ جاتا ہے اسے سیکھنے کے لیے. ایسے میری لائف تباہ ہو رہی ہے. پلیز کوئی دعائی عمل بتا دیجیے. وجہ صرف ایک ہے، آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد مقرر نہیں کیا، اور اب نتیجے میں آپ ہر طرف جا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر آپ کی قسمت گویا کام دے جائے اور آپ وہاں پہ کامیاب ہو جائیں. ایک مقصد بنائیے، اس مقصد کی طرف آگے بڑھیے. اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس مقصد میں کامیاب لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیے، کہ جن میں یقینی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کو آپ آئیڈیل بنائیے، اور پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ مقصد بھی آپ کو ملے گا، زندگی میں خوشیاں بھی ملیں گی اور کامیابیاں بھی آپ کے قدم چومیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ووٹنگ کے بعد فنگر پہ جو انک رہ جاتی ہے اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ پوری طرح نکالنے سے ہی نماز ہوگی کیا؟ یہ جو انگلی کے اوپر سیاہی لگائی جاتی ہے، وہ سیاہی آپ جیسے ہی لگے اس کو اچھے سے دھونے کی کوشش کریں. جتنا بھی آپ اس کو دھو لے جائیں، اس کے بعد اب جو بچے گی وہ صرف انک ہے، صرف روشنائی ہے. وہ جب تک بھی رہے گی یہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے وضو کا پانی یا غسل کا پانی بدن تک پہنچانے میں حائل نہیں ہوتی. لہٰذا اس روشنائی کے ساتھ وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، اور اب آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز بھی آپ کی صحیح. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب السلام. جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میری 5 سال کی لڑکی ہے، ہم لوگ اس کا عقیقہ کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ پورا بال نہ مڑوانا چاہ رہی ہے، تو کیا بس تھوڑا سا بال کٹوانے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ بیٹیوں اور بیٹوں میں 3 کام مستحب ہوتے ہیں اور بیٹی میں 2 کام مستحب ہوتے ہیں. ایک کام عقیقہ ہے کہ جس میں قربانی دی جاتی ہے. دوسرا کام سر کے بال اتار کے، بیٹیوں کے لیے سر کے بال اتار کے اس کے مطابق وزن کیا جائے اور اس کو صدقہ دیا جائے. یہ 2 الگ الگ کام. جی. عقیقہ کرنا تو مستحب ہے، جی. سر کے بال کا اتارنا یہ دوسرا مستحب کام ہے. جی. تو لہٰذا اگر یہ بال نہیں آپ اتار رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، کم از کم عقیقہ ضرور کر دیں. جی. اور اگر آپ کے لیے بال اتارنا ممکن نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بڑی مشکل ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، تو آپ کم از کم اس کے مطابق صدقہ ضرور دے دیں. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم. اگر کوئی انسان پر حج واجب ہو جائے اس کے خود کی کمائی کی وجہ سے، تو کیا وہ حج پر جا سکتا ہے؟ اگر ان کے والد نے حج نہیں کیا تو کیا پہلے والد تو کرائے؟ نہیں، جس پر پیسہ آ جانے کی بنا پر، رقم مل جانے کی بنا پہ حج واجب ہوا ہے، اسے اپنا حج پہلے کرنا ہے. جی. پھر بعد میں جب دوبارہ رقم مل جائے گی تو جو کلوز ریلیٹیو ہے، مثال کے طور پہ والد ہیں، اس کو پھر وہ انسان حج کرائے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ہمارا چچیرا بھائی یا کوئی اور رشتے کا بھائی یتیم ہے تو تسلی کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا صحیح یا نہیں، کیونکہ وہ نامحرم ہے؟ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ اور اس کے سر کے درمیان کوئی کپڑا حائل ہو. جی. چونکہ نامحرم ہے، لہٰذا یقیناً یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا تو آپ کے لیے بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اور اس کے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. بہتر ہے کہ کپڑا ہو اور آپ اس کے سر پہ ہاتھ. شکریہ آغا. سلام.
السلام. میں دہلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی جھوٹی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا یا پھر اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑے گا؟ وہ قسمیں کہ جن کو قسم شرعی قرار دیا گیا ہے وہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے ساتھ اگر کھائی جائیں جی اور پھر ان کی مخالفت کی جائے تو چونکہ قسم شرعی تھی لہٰذا اس کی بنا پر اس کو روزہ رکھنا ہوگا، لیکن قسم شرعی ہونا. شکریہ. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم سلام. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے رشتہ دار کو صلہ رحمی کی بنا پر کم از کم سلام کرنا واجب ہے جس نے ہماری توہین کی ہو؟ بالکل ضروری ہے کہ انسان صلہ رحم کرتے ہوئے ان سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھے، لیکن سلام کی حد تک. ایسا نہ ہو کہ زیادہ تعلقات پھر مزید ذلت کا سبب. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. میری چول میں ایک غریب بیوہ رہتی ہے. میں جس کی مدد کرنا چاہتا ہوں مگر ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اتنا ہی مدد کرنے کا شوق ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میرا سوال ہے کہ بنا دوسری شادی کیے ہوئے ایک خاتون کو فائنینشیل سپورٹ کیا نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بلکہ یہ انسانی اور اخلاقی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہیں، جو بھی محتاج ہیں، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے ہوں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ہم آگے آئیں، ان کی مدد کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا مدد کرنا ان کی زندگی میں ایک نئی شمع روشن کرتے. خاص طور سے اگر ایجوکیشنل کسی کی کوئی نیڈ ہے تو اس کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے حتیٰ اس کے بچوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بہترین مستقبل کی طرف اپنے قوم کو بھی لے جانے کا ذریعہ ہے اور اپنے ملک کو بھی آگے لے جانے کا ذریعہ. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. السلام. مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں لیدر کی بیلٹ یا والیٹ یا واچ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کا سیدھا سادہ سا حکم یہی ہے کہ اگر یہ پاک بیلٹ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاک بیلٹ نہیں ہے تو پھر اس کو نماز کے دوران نہیں استعمال. شکریہ. مولانا صاحب السلام علیکم. کیا عہد یا وعدہ میں زبان سے الفاظ کہنا ضروری ہے یا پھر اگر سوچے یا کہے کہ اے خدا تو میرے دلوں کا راز اور نیتوں کو جانتا ہے کافی ہے؟ شرعی عہد میں زبان سے اگر استعمال کر رہا ہے تو زیادہ پختہ اور محکم. شکریہ. مولانا صاحب جاوید بھائی کو سلام. سلام. میرا دوست شیعہ ہو گیا ہے لیکن پوری فیملی نان شیعہ ہے. اس نے بتایا نہیں کسی کو کہ وہ شیعہ ہے. اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے. اگر بتا دے گا تو تعلق خراب ہو جائے گا. اگر تقیے میں یہ کام کر رہا ہے تو کوئی حرج. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہماری آپ سے ایک گزارش ہے. ایک مسئلے کی جانکاری چاہتے ہیں کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، مثلاً ہوا پاس ہو جائے یا ناپاکی کی حالت میں ہو، تو کیا اپنی زبان سے کلمہ یا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ آپ ہمیں قرآن کی روشنی میں ذرا اس مسئلے کا جواب دیں. جی، اگر انسان تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو تلاوت قرآن مجید کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. البتہ قرآن مجید کے حروف کو مس کرنے کے لیے طہارت کی شرط ہے. جی. لیکن اگر وہ طہارت نہیں ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، دعا پڑھ سکتا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. آج کل جو فلی آٹومیٹک واشنگ مشینز ہیں ان میں تو سارا پانی 2-3 دفعہ نکل کر دھویا جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں اگر ناپاک کپڑا وغیرہ ڈال دیں 2-3 بار پانی اس سے نکل جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ اگر یہ پانی میں 3 دفعہ پاک کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نجاست دور ہو جائے گی اور پھر یہ آپ کے لیے پاک شمار. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ 3rd اور 4th رکعت نماز میں ہم الحمد کے سورے کی جگہ سبحان اللہ یعنی تسبیحات اربع اگر پڑھتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ تسبیحات اربع پڑھنے کے لیے تاکید ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ یا پھر الا اللہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ آپ کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے 3 دفعہ. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. عورتوں کا آئی بروز بنانے پر شرعی حکم کیا ہے؟ جائز ہے اگر یہ نامحرم اس میں اس کام کو نہیں انجام دے رہا ہے اور یہ کسی طرح سے بھی
اپنے چہرے کو ظاہر کرنے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، تو انسان کو اس کی اجازت. شکریہ. میں گجرات سے ہوں. 10 سال پہلے میں اور بچوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، شوہر نے چھوڑ دیا تھا، ماں باپ نے بھی منہ پھیر لیا تھا. میں نے انٹرنیٹ سے اللہ کے فضل و بہت معلومات حاصل کی ہے، لیکن گھر کے حالات صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ پہ ہوں. میں جب سے ایمان لائی ہوں زکوٰۃ پہ ہوں. جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے اور بعد میں میرے لیے دعا کرنا کہہ کر زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ میرے پاس نہ گولڈ، نہ سلور، نہ کیش ہے اور نہ قرضہ بھی ہے، تو کیا میرے لیے دعا کرنا ایسے لوگوں کے لیے صحیح ہے؟ اتفاقاً حکم ہے کہ جب انسان زکوٰۃ لے تو اس موقع پر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کے لیے دعا کرے. جی شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید جی. وعلیکم السلام. کوئی بھی نماز چھوٹ گئی تو کتنی دیر تک نماز قضا نہیں ہوگی؟ اور آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے کیونکہ میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، خصوصاً مسائل زندگی. الحمدللہ بہت سارا فائدہ ہوا ہے. نماز چھوٹ گئی تو پھر قضا تو تب ہوگی کہ جب اس کا وقت ختم ہو جائے. جی. مثال کے طور کے اوپر ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہے سورج ڈوبنے تک. جی. تو اگر ڈوب گیا تو پھر اب اس کے بعد اس کے پاس مہلت ہے، زندگی کی آخری سانس. جی. وہ جب بھی چاہے اس نماز کی قضا کر سکتا. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم سلام. السلام. کیا قربانی کرنا واجب ہے یا سنت؟ اور کیا کہیں یہ ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرائی ہو؟ تو پلیز حوالہ دیجیے. جی، روایتوں میں پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ یہ قربانی واجب ہوتی ہے حاجیوں پر جب میدان مینا میں، مستحب ہوتی ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد پر کہ جو اس سنت ابراہیمی سے خود کو وابستہ کرتے ہوئے قربانی کریں. جی. جہاں تک روایتوں میں اس کے تذکرے کی بات ہے تو متعدد روایتوں میں معصومین سے متعلق یہ ذکر ملتا ہے صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کہ انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں قربانی کی. نہ صرف یہ کہ قربانی کی بلکہ اس کے 3 حصے کیے اور مؤمنین کے درمیان، مستحقین کے درمیان تقسیم کیا. یہ ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. روایتیں تحریر الوسیلہ میں بھی موجود ہیں، روایتیں وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہیں، متعدد کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. میں صرف تورکاً ایک روایت پڑھ دوں کہ سرکار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کان علی ابن الحسین، اور اسی طرح سے 5ویں امام و امام ابو جعفر یعنی 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام یتصدقان بثلث علی جیرانہم، جو قربانی فرماتے تھے اس کا تیسرا حصہ پڑوسیوں میں تقسیم فرماتے تھے. وبثلث علی السوال، اور ایک حصہ 1/3 حصہ ان لوگوں کو دیتے تھے کہ جو ضرورت مند ہیں، سوال کر رہے ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں. اور تیسرا وبثلث یمسکانہ لأہل البیت، اور تیسرا حصہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے درمیان قرار دیتے تھے. یعنی معصومین میں ان 2 معصوم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ میں. ان 2 معصومین نے قربانی دی، قربانی کی اور پھر اس کو تقسیم بھی کیا، خود بھی استعمال کیا. اور اسی سے وہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو ابھی اسی سیشن میں گفتگو آئی تھی کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ ہم عید قربان کے دن غم منائیں. تو اگر واقعاً غم منانے کی بات ہے تو میں نے جیسا کہا کہ معصومین کی خوشی میں خوش بھی ہونا چاہیے. ہمارے 4تھے امام اور ہمارے 5ویں امام یہ یقیناً سانحہ کوفہ اور ظلم کوفہ کے بعد ان 2 اماموں نے یہ قربانی دی ہے. تو ان 2 اماموں کی قربانی اگر جناب مسلم کی شہادت کے بعد ہے کہ انہوں نے قربانی دی تو ہم سب کو بھی امام معصوم کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دن قربانی بھی دینی چاہیے، خوشی بھی منانی چاہیے، اور جو سیرت اہل بیت اطہار ہے اس کے مطابق عید منانی چاہیے. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہونے کی پوری کوشش کریں گے. آپ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیے، اور اس ماہ کے جو ایام باقی ہیں اس میں دعا کیجیے تمام مظلومین کے لیے، تمام مراجع کرام کے لیے، تمام اہل حق کے لیے، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
جلد از جلد ان کا ظہور ہو اور ہم سب ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی پروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔